میرے دوست اور بھائیوں، میں آج سے 3-4 روز قبل مصنوعی مولا روم میں وہ واقعہ بھی پڑھ رہا تھا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک یہودی پہلوان کو پچھاڑ دیا، اور پچھاڑنے کے بعد جب اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھے، اس نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت مولا کائنات علی کے آپ کے چہرہ اقدس پر تھوک دیا۔ آپ نے اس انسان کو چھوڑ دیا۔ آپ چاہتے سے تلوار سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، اس پر حملہ کر اس کے مزید اس کو مضروب کر سکتے، اس کو قتل کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ آپ اس سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے شخص نے یہ پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے، آپ نے کیوں کیا ہے؟ لوگوں نے بھی پوچھا کہ آپ نے حضرت یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے اتنا برا آپ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کے چہرہ اقدس پر تھوکا ہے، اور آپ نے اوپر پیچھے ہٹ گیا تو ہاتھ کھینچ لیے ہیں، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے کہا کہ اگر پہلے میری لڑائی تھی وہ اپنے کے لیے تھی، مگر جب اس نے مجھے تھوک پھینکی، اگر میں اس سے یہ بدلہ لیتا تو یہ میرے نفس کے لیے لڑائی تھی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ لڑائی قطع نہیں تھی۔ تو میں نے مسلم معلوم میں ایک بات یہ بڑی پڑھی کہ حلم کیا چیز ہے؟ حلم کہتے ہیں بردباری کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام الحلیم ہے کہ بہت بڑے اللہ تبارک تعالیٰ بردبار ہے۔ جو انسان مومن ہوتا ہے وہ حلم کی دولت سے آراستہ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیونکہ حلم کی دولت سے آراستہ تھے، آپ نے تو کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ بھی مولانا روم نے آج شرح میں یہ لکھا ہے کہ حلم کی تلوار، بردباری کی تلوار، یہ آندھی تلوار جس لوہے کی عام تلوار ہے اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑے بردبار تھے۔ آپ جس بازار سے گزرتے تھے وہ بوڑھی عورت آپ پر روز کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کو اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت کدھر ہے، اس کو کیا ہوا ہے، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورت بیمار پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے بلکہ اس کی عادت فرمائی اور وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ دوستوں اور بھائیوں، بردباری کی مثال میں نبی سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بردبار تھے کہ جب آپ طیف تشریف لے گئے تو وہاں کے ہنڈوں نے، وہاں کے گھٹیا لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو لو لوہان کر دیا، اور آپ کے پاؤں سارا جسم یہ اتھر لو لوہان ہو گیا۔ 3 میل تک وہ آپ پر پتھر پھینکتے تھے، آپ کے ساتھ گستاخی کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ ملک الجبل آپ کے حضور میں پیش ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو حکم دیں ان بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان چکی کے پاڑ کی طرح پیس کے رکھ دیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان میں جا رہے تھے، ایک نوجوان برقت بجا رہا تھا، اس کے بجانے کے ساتھ اس نے شراب بھی پی تھی، شراب کے نشے میں دھت تھا اس سے اور مخمور تھا۔ تو حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کے لا حول ولا قوت پڑی، اس جوان کو بڑا غصہ آیا، اس نے وہ برقت حضرت با یزید بستامی کے سر پر دے مارا، آپ کا سر پھٹ گیا، لو لوہان ہو گیا۔ آپ نے بجائے اس کے بدلہ لینے کے اسے برا بھلا بھی نہیں کہا، اس نے کہ بھئی آپ میرے ساتھ میرے گھر چل، گھر لے کے گئے، اسے کچھ پیسے دیے، اس کی خاطر تواضع کیے، اور وہ انسان بڑا شرمسار ہوا اور اپنے گناہ سے طیب ہوا۔ اسی طرح عثمان الہیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مرید کے ہمراہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی نے آپ پر راکھ پھینک دی۔ جب راکھ پھینکی تو مریدوں نے دیکھا، جو آپ کے پاس تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے مرشد کے ساتھ بہت گستاخی ہوئی ہے۔ انہوں نے بڑے پیچ تاب کھائے، بڑے آگ بگولا ہوئے، بہت غصے والے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان الہیری رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا تم اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ جو سر آگ میں جلانے کے قابل تھا، شکر ہے کہ اس کی چھوٹی سزا سے اس پر ریت پھین کے اس کی جان چھٹ گئی، اس کے ساتھ ریت روا رکھی گئی۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ بردباری یہ ایک مومن کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔
مومن ہونے کے لیے انسان کا بردبار ہونا اشد ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے، اور اس کے جو سب مومن بندہ ہے اس سے محبت رکھنے والا بندہ ہے، وہ بھی بہت بردبار ہوا کرتا ہے، وہ بھی بہت زمانے کی چوٹیں برداشت کیا کرتا ہے۔ تو غالب کا ایک یہ شعر بھی ہے کہ راج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے راج، راج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے راج، کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئیں۔ تو میرے دوستو بھائیوں، حلم سیکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کو دوبارہ حلم اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔